السلام علیکم پیارے سامعین، انہیں حکم ملا سمندر کے کنارے جاؤ، وہاں ایک عجیب چیز دیکھو گے۔ وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ چل پڑے۔ ان کے ساتھیوں میں جن اور انسان شامل تھے۔ وہاں پہنچ کر انہوں نے چاروں طرف نظر دوڑائی لیکن انہیں کچھ دکھائی نہ دیا۔ کچھ سوچ کر انہوں نے ایک عفریت نامی جن کو حکم دیا، اس سمندر میں غوطہ لگاؤ، وہاں کے حالات دیکھو اور پھر ہمیں بتاؤ۔ اس نے غوطہ لگایا اور تھوڑی دیر بعد واپس آ کر کہنے لگا، جناب میں نے اتنے غوطے لگائے مگر اس کی تہہ تک نہیں پہنچ سکا، مجھے کوئی چیز دکھائی نہیں دی۔ یہ سن کر انہوں نے ایک اور جن کو سمندر میں غوطہ لگانے کا حکم دیا۔ اس جن نے پہلے جن سے بھی زیادہ غوطے لگائے لیکن وہ بھی ناکام رہا۔ دو جنوں کی ناکامی دیکھ کر آپ نے کچھ سوچا، پھر اپنے وزیر آصف بن برخیہ کو حکم دیا۔ انہوں نے حکم کی تعمیل کی، غوطہ لگایا اور جلد ہی باہر آ گئے۔ وہ ناکام نہیں لوٹے تھے بلکہ اپنے ساتھ ایک سفید کافوری کبا لائے تھے۔ اس کبے کے 4 دروازے تھے۔ ان دروازوں میں سے ایک موتی کا بنا ہوا تھا، دوسرا یاقوت کا، تیسرا ہیرے کا اور چوتھا دروازہ سب زرمت کا بنا ہوا تھا۔ سب دروازے کھلے ہوئے تھے، اس کے باوجود ان میں پانی کا ایک قطرہ بھی داخل نہیں ہوا تھا، حالانکہ وہ کبا سمندر کی تہہ میں تھا۔ انہوں نے اندر جھانکا تو انہیں ایک خوبصورت نوجوان دکھائی دیا۔ وہ نوجوان صاف کپڑے پہنے ہوئے تھا اور اس وقت نماز ادا کر رہا تھا۔ جب اس نے نماز ختم کی تو آپ اندر داخل ہوئے، اسے سلام کر کے دریافت کیا، اے نوجوان، تجھے کس چیز نے سمندر کی تہہ میں اس کبے میں پہنچایا؟ بات یہ ہے کہ میرے امی ابو معذور تھے، میں نے 70 سال ان کی خدمت کی۔ جب میری امی کا آخری وقت قریب آیا تو انہوں نے مجھے دعا دی، اے اللہ میرے بیٹے کی عمر دراز کر اور اسے تمام عمر عبادت میں گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اس کے بعد جب میرے ابو کا انتقال ہونے لگا تو انہوں نے میرے لیے یہ دعا مانگی، اے اللہ میرے بیٹے سے ایسی جگہ خدمت لے جہاں شیطان نہ پہنچ سکے۔ ان کے انتقال کے بعد میں ان کے کفن دفن کا بندوبست کیا۔ جب میں انہیں دفنا کر واپس آ رہا تھا تو میں اس ساحل کی طرف آ نکلا، یہاں مجھے یہ کبا دکھائی دیا۔ اس کی خوبصورتی نے مجھے اتنا متاثر کیا کہ میرا دل چاہا کہ اس کے اندر داخل ہو کر دیکھا جائے کہ یہ اندر سے کتنا خوبصورت ہے۔ اپنے دل کی خواہش پوری کرنے کے لیے میں اس میں داخل ہو گیا۔ ابھی میں اندر داخل ہوا ہی تھا کہ ایک فرشتہ آیا اور اسے سمندر کی گہرائی میں اتار دیا۔ نوجوان کی داستان سن کر وہ کچھ سوچنے کے بعد بولے، تم کس زمانے میں اس ساحل پر آئے تھے؟ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دور تھا۔ یہ جواب سن کر انہوں نے حساب لگایا تو اب تک 2000 سال گزر چکے تھے۔ وہ سب حیرت زدہ رہ گئے کہ اتنا طویل عرصہ گزر چکا اور وہ ابھی تک نوجوان ہے، اس کا ایک بال بھی سفید نہیں ہوا تھا۔ وہ سوچنے لگے کہ اس عرصے میں یہ نوجوان کیا کھاتا رہا ہوگا۔ انہوں نے یہی سوال اس نوجوان سے پوچھا، تمہیں اس سمندر میں کھانا کیسے اور کہاں سے ملتا ہے؟ کیونکہ اتنا طویل عرصہ کوئی بھی بھوکا نہیں رہ سکتا۔ اس نوجوان نے جواب دیا، جناب میرے پاس ایک پرندہ آتا ہے، اس پرندے کا رنگ سبز ہے، اس کی چونچ میں زرد رنگ کی کوئی چیز ہوتی ہے جو انسانی سر جتنی بڑی ہوتی ہے۔ وہ اس چیز کو میرے سامنے ڈال دیتا ہے، میں اسے کھاتا ہوں تو مجھے دنیا کی تمام نعمتوں کا مزہ حاصل ہو جاتا ہے۔ اس کو کھانے سے میری بھوک، پیاس، گرمی، سردی، نیند، اونگ، تنہائی اور وحشت سب دور ہو جاتی ہے۔ یہ سن کر انہوں نے اس نوجوان سے پوچھا، تمہارا اب کیا ارادہ ہے؟ کس حوالے سے؟ تم ہمارے ساتھ چلنا چاہتے ہو یا دوبارہ واپس سمندر کی تہہ میں جانا چاہتے ہو؟ آپ کی مہربانی ہوگی اگر آپ مجھے واپس سمندر کی تہہ میں بھجوا دیں۔ آپ نے اپنے وزیر کو حکم دیا، جہاں سے اسے اٹھا لائے ہو وہیں پہنچا دو۔ وزیر نے پلک جھپکنے میں اس کے ٹھکانے پر پہنچا دیا۔ پھر آپ نے اپنے ساتھیوں کو مخاطب کیا، دیکھا کیسے والدین کی دعا قبول ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ تم لوگوں پر اپنا رحم نازل فرمائے۔ والدین کے ساتھ ہمیشہ اچھا سلوک کرو، کبھی ان کے ساتھ بدسلوکی نہ کرنا۔ نوجوان کو اپنے والدین کی خدمت کرنے کا کتنا زبردست صلہ ملا تھا۔ جس شخصیت کو سمندر کے کنارے جانے کا حکم ملا وہ اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام تھے۔ اللہ تعالیٰ ہی نے انہیں سمندر کے کنارے جانے کا حکم دیا۔ آپ علیہ السلام پیغمبر ہونے کے ساتھ ساتھ بادشاہ بھی تھے۔ اگر آج کا یہ واقعہ اچھا لگا ہو تو لائک کریں، شیئر کریں۔ ملتے ہیں پھر ایک اور نئے زبردست سے واقعے کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔